اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں تمہاری حاضری کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت پر فخر کرتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، مگر حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق معاف نہیں کیے جائیں گے۔ نیک لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور ان کے سوال کو پورا کرتا ہوں، اور مزدلفہ میں بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کو بخش دوں گا، مگر ظالم اور حقوق العباد پورا نہ کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک ظالم سے مظلوم کو حق نہ دلا دوں۔ رسول اللہ نے عرض کیا، خدایا اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت میں جگہ دے سکتا ہے۔ اس شام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا منظور نہیں ہوئی۔ مزدلفہ میں پھر صبح کو اسی دعا کو دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول و منظور ہو گئی، الحمدللہ۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ اس پر ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ اس وقت مسکرایا تو نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسکراتے رکھے، یعنی کہ جب رسول اللہ کو مسکراتے دیکھا تو ابوبکر صدیق نے فوراً ان کو دعا دی۔ تو ہمیں بھی یہاں سے یہی لرننگ پوائنٹ ہے کہ ہم نے بھی اپنے مسلمان بہن بھائی کو دعائیں دینی ہیں، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر صدیق، ابلیس نے جب میری دعا کی قبولیت کے بارے میں جان لیا تو ہائے ہائے کرتا ہوا سر پر مٹی ڈالنے لگا اور مجھے ابلیس کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ بندے کی مغفرت ہو، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، وہ اس پر اپنا خاص فضل و کرم کرنے والے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان کو ہم نے کیسے گزارنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو جائے۔ تو سب سے پہلا عمل جو کہ آپ نے ویسے بھی اوور آل بھی کرنا ہے، لیکن ہم ذی الحجہ کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع لے کے آنا ہے۔ نماز کو پڑھا نہ کریں، نماز کو ادا کیا کریں۔ جب نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی بھی آئے گی، بہت جھک کے، بہت عاجزی سے، وقت لگا کے۔ پورے دن میں 24 گھنٹے ہیں، اگر ہم اپنی نمازوں کو کیلکولیٹ کریں تو وہ مشکل سے 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا۔ ساری نمازوں کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں، جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء آتی ہے، ٹوٹل 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا۔ اگر ہم 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لیں گے اور اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب کی بھی امید ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہم نے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے۔ روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک آنے والے سال اور ایک پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے اخلاص اور محبت اور امید کے ساتھ ثواب کی نیت سے کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ تیسری بات جو ہے کہ ایک تو آپ نے یوم عرفہ کا روزہ تو رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ باقی دنوں کے بھی پچھلے روزے رکھ لیں گے تو اس سے مزید جو ہے اللہ کا قرب نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان دنوں کرنے والے اعمال میں ایک چوتھا عمل ہے کہ کثرت سے تسبیح کرنی ہے، تکبیرات پڑھنی ہے، کثرت سے ورد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، سبحانک اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، لا الہ پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اس کے بعد جو 5ویں بات ہے جو ہم نے انشاءاللہ اس مہینے میں ان دنوں میں کرنے کی بہت کوشش کرنی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ تکبیرات پڑھیں۔ دن رات کام کرتے ہوئے اگر کوئی خواتین ہیں یا کوئی حضرات ہیں تو آپ کام کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی زبان سے تو کام نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ تکبیرات کیا ہیں؟
ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. پھر ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس طرح سے ہم تکبیرات کا بھی سلسلہ جاری رکھیں گے. اور انشاءاللہ کوشش کریں، آج کل تو اسمارٹ فون کا دور ہے، موبائلز ہیں گھر میں، LCDs ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی تکبیرات کو لگانے کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پھر ان دنوں کرنے والا ایک اور بہت اہم کام ہے کہ آپ نے صدقہ خیرات بہت زیادہ کرنا ہے. آپ کوشش کریں کہ ہر دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے وہ صدقہ نکالیں، کیونکہ ان دنوں چھوٹی چھوٹی کی گئی نیکیوں کا اجر بھی بہت بہت زیادہ ہے. تو انشاءاللہ آپ نے صدقے کا اہتمام بھی کرنا ہے. پھر ان دنوں کرنے والا کام کیا ہے کہ اگر آپ کی کوئی رحم کے رشتوں کو جو ہے وہ امپورٹنس دیں، اگر کوئی روٹھے ہوئے لوگ ہیں تو ان کو منا لیں، اور اگر وہ اس طرح سے روٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اب نہیں مانتے تو ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، آپ کو آپ کے اعمال کا بدلہ ملے گا. اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ اس سے صلح کر لیں، اور اس کے باوجود بھی وہ آپ سے ناراض ہے تو پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد. اگلی بات ہے ان دنوں میں کرنے والی کہ آپ نے اگر خدا ناخواستہ کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کی ہوئی ہے تو آپ ان سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مظلوم کو حق میں دلوا کے رہوں گا. تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم خود جو ہیں آگے بڑھ کر پہل کریں گے، اور جو بھی جھگڑا کسی بھی نوعیت کا ہو، کسی نے بھی کیا ہو، جو پہل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں الحمدللہ. جو نیکسٹ ہے عشرہ ذو الحجہ کے امپورٹنٹ کاموں میں، وہ یہ ہے کہ یوم نحر یعنی کہ قربانی کا دن، اس کی بہت فضیلت ہے. تو انشاءاللہ جو 10 ذی الحجہ ہوگا اس میں آخری دن جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا ہوگا اس میں انشاءاللہ قربانی کا اہتمام کریں گے. اور پھر وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ کو سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہمارا گوشت قربانی کا خون نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ ہی پہنچتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں انشاءاللہ ہم نے اس عمل کو بھی کرنا ہے. اور اس میں آپ نے اپنے غریب رشتہ داروں کو، غریب غربا کو، ہمسایوں کو، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے قربانی کو، ان کو نہیں بھولنا. ہم نے ان کو اپنی خوشی میں شامل رکھنا ہے انشاءاللہ. اور اب وہی حدیث دوبارہ سے کوٹ کروں گی کہ اگر جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے اور ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے، ایک دن پہلے وہ اپنے ناخن تراش لیتے ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر وہ ناخن نہیں تراشیں گے، وہ اپنے بال ان 10 دنوں میں نہیں کاٹیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو قربانی 10 ذی الحجہ کے بعد جب قربانی ہو جاتی ہے اس کے بعد اپنے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی قربانی کے جتنا ثواب ملے گا. اور جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ تو بالکل بھی نہیں 10 دنوں میں نیلز کٹ نہیں کریں گے، بال کٹ نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو، ہماری قربانیوں کو اپنے راستے میں قبول فرما لے، آمین. فرمان رسول کے مطابق یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ قربانی کرنا افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ قربانی نہیں کرتے تو اللہ کے نبی نے ان کو ناپسند فرمایا ہے. آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ بھی بہت مسکنسیپشن ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ آپ اتنی قربانی نہ کریں، اس سے اچھا ہے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، آپ کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں، آپ کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیں. ایون کہ سوسائٹی میں یہ والے بھی کانسیپٹس جو ہیں وہ اب بہت پروان چڑھ رہے ہیں کہ یہ کہ آپ لوگوں نے ہر سال عمرہ کرنے کا جو رواج بنا لیا ہے، اس کو اسٹیٹس سمبل سمجھ لیا ہے، یا آپ نے ایک حج تو کر لیا، اوبویسلی ایک حج ہی فرض ہے، ٹھیک ہے، پوری زندگی میں. لیکن اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا ہے، اس کو اللہ نے توفیق بھی دی ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بار بار رب کعبہ کے گھر کی زیارت کرے. یہ کانسیپٹ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے عمرہ کر رہے ہیں، اتنا حج کر رہے ہیں اور آپ قربانی مت کریں، اس سے اچھا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کر دیں. تو غریبوں کی، غربا کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے. حقوق العباد کے بارے میں جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اللہ وہ معاف نہیں کرے گا، لیکن حقوق العباد سے اوپر اللہ کے حق ہیں. تو مدد کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اسلامی شعار کو مذاق بنانا یا اس کو ڈینائی کرنا یہ ایک الگ غلطی ہے بہت بڑی. کیونکہ عمرہ جیسی سعادت، قربانی جیسی سعادت، حج جیسی سعادت یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جبکہ دوسرے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنا، کسی کی شادی میں اس کی مدد کرنا، کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوانا، کسی کی ایجوکیشن پہ پیسہ لگانا، یہ بھی بہت بڑی نیکیاں ہیں. لیکن آپ نیکیوں کو آپس میں مت ملائیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے نیکیوں کی ترتیب رکھی ہے اس کو انہی جگہوں پہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جیسے ہم حج کے بارے میں بات کریں تو وہ اسلام کی جو 5 پلر آف اسلام
ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اب ہم استطاعت رکھتے ہوئے جب اپنے پلر کو توڑ دیں گے، پلر کو گرا دیں گے، تو ہماری جو بنیاد ہے نا اسلام کی وہی ہل جائے گی۔ تو ہم نے اپنی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہوئے، یہ ہمارا رب ہی ہے جس نے ہم کو سکھایا ہے کہ غربا و مساکین کی ہیلپ کرنی ہے، یہ ہمارا دین ہی ہے جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے دل میں رحم دلی رکھنی ہے، نرمی رکھنی ہے۔ لیکن اگر ہم دین کے لوازمات اور شریعت کے قانون کو پیچھے کر کے صرف حقوق العباد کی دوڑ لگائیں گے تو حقوق اللہ پیچھے رہ جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حقوق اللہ جو ادا کرتا ہے وہی حقوق العباد کو ادا کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کانسیپٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید باندھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر دکھائے اور ہمیں باطل کو باطل کر دکھائے، اور ہمارے دل کو شرح صدر نصیب ہو جائے اور ہم قرآن اور شریعت کے قوانین کو اپنی زندگی میں لاگو کر سکیں، کیونکہ یہی آسان زندگی ہے۔ ہم جتنا فطرت سے دور جائیں گے اتنی زندگی ہماری مشکل ہوتی جائے گی، اور جتنا فطرت کو تھام لیں گے زندگی اتنی آسان ہوگی۔ اس سال کوشش کیجئے اپنے گھر میں عشرہ ذو الحجہ کے آغاز سے پہلے اہتمام کرنے کی کہ ہم نے نیلز، پوری فیملی بیٹھ کے ہم نیلز کٹ کریں گے، ہم اپنے بال پہلے سے کٹ کر لیں گے، ہم اپنے ان تمام چیزوں کو ترتیب دیں گے، اپنے جانور کو خریدنا، اس کے اوپر محنت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی خدمت کرنا، اور دکھاوے سے پرہیز کریں گے، کیونکہ ابھی کانسیپٹ یہ بھی سوسائٹی میں آ گیا کہ آپ نے کتنے کا جانور لیا اور کتنے کا نہیں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں گوشت اور خون قابل قبول نہیں ہے، اللہ کو تقویٰ چاہیے اور عاجز رہیے ہمیشہ، کبھی بھی کسی کے اوپر برتری والا رویہ نہ رکھیے، کیونکہ جو ہے یہ چادر اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، جو تکبر ہے، جو یہ چادر ہے یہ میرے رب کی ہے، کبھی بھی کوئی انسان اس چادر کو اوڑھ نہیں سکتا۔ تو کبھی بھی کسی انسان کو حقیر نہ جانیے، ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجیے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں آسانی فرما دے گا۔ مثبت رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا